دہشت گرد کارروائیوں کے لیے سہولت کاری کی، وزیر اعلیٰ نے گرفتار پروفیسر کا اعترافی بیان وزیر اعلیٰ بلوچستان نے میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیا۔ لیکچرر ڈاکٹر عثمان قاضی نے بتایا اور بیار کی جانب سے اسے اہداف بتائے جاتے تھے، دہشت گرد کارروائیوں کے لیے ٹیلی گرام ایپ استعمال کرتے تھے۔ لیکچرر ڈاکٹر عثمان نے کہا ریاست نے عزت اور وقار دیا، غداری پر بہت شرمندہ ہوں۔ آپ کو بتا رہے ہیں لیکچرر نے کہا کہ غداری پر بہت شرمندہ ہوں۔ ایبتان اور فکالک نے مجھے تنظیم میں شامل کیا، یہ سارے آل ورلڈ ٹیلی گرام سے ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے جو ہے مجھے 3 کاموں میں مجھ سے سہولت کاری لی تھی۔ میرا جو تنظیمی نام تھا وہ عرف حمیر تھا، یہ ایک ریجنل کمانڈر تھا، شیردل آیا تک زخمی ہوا تھا لڑائی میں کلات میں، تو میں نے جگہ دیا تھا پچھلے نومبر میں، تو 2 رات میں نے اس کو اپنے پاس جگہ رہا۔ وہ رفیق بزنجو تھا، واقعے کے ایک دن پہلے میں نے حوالے کیا تھا، دوسرے دن وہ یہاں ریلوے میں سوسائڈ بومبنگ میں جو ہے پٹ گیا۔ سیکیورٹی اور جو معصوم شہری ہیں ان کی جانیں ضیاء ہوئی۔ ریسنٹلی مجھے ایک ٹارگٹ ملا تھا، نعمان اور فیرک تھا، وہ کچھ دن میرے پاس رہا اور وہ جو ہے 14 اگست کے کسی بھی ایونٹ میں اس کو یوز کرنے والے تھے۔ میں نے ایک پسٹل بھی لیا تھا، پسٹل میں نے ایک خاتون سنگت کے حوالے کیا جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا کہ سرکاری ملازم ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے میں استعمال ہوا تھا۔ تو بی ایل اے کے سہولت کار لیکچرر ڈاکٹر عثمان قاضی کا اعترافی بیان آپ نے ملاحظہ کیا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ خودکش حملہ آوروں نے 14 اگست کو معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کوئٹہ سے بی ایل اے کے سہولت کار لیکچرر ڈاکٹر عثمان قاضی کو گرفتار کیا گیا۔ لیکچرر ڈاکٹر عثمان قاضی خواتین کو دہشت گردی کے لیے ہتھیار فراہم کرتا تھا۔ ڈاکٹر عثمان مجید بریگیڈ کا اہم رہنما ہے، مطالعہ پاکستان میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن حملے میں یہی لوگ ملوث تھے۔ بی ایل اے مجید بریگیڈ والے برین واشنگ کر کے خودکش حملہ آور بناتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اب سے کچھ دیر قبل اہم پریس کانفرنس کی ہے اور کوئٹہ سے بی ایل اے کے سہولت کار لیکچرر ڈاکٹر عثمان قاضی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بھی انہوں نے تفصیلاً بیان کیا ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام بنایا ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ خودکش حملہ آوروں نے 14 اگست کو معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اہم پریس کانفرنس کی، کہتے ہیں کوئٹہ سے بی ایل اے کے سہولت کار لیکچرر ڈاکٹر عثمان قاضی کو گرفتار کیا گیا۔ لیکچرر ڈاکٹر عثمان قاضی خواتین کو دہشت گردی کے لیے ہتھیار فراہم کرتا تھا۔ ڈاکٹر عثمان مجید بریگیڈ کا اہم رہنما تھا، مطالعہ پاکستان میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن حملے میں یہی لوگ ملوث تھے۔ بی ایل اے مجید بریگیڈ والے برین واشنگ کر کے خودکش حملہ آور بناتے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ احساس محرومی کا رونا رویا جاتا ہے، دوسری جانب ایک لیکچرر ڈاکٹر عثمان قاضی کو گرفتار کیا جاتا ہے جو بی ایل اے مجید بریگیڈ کا سہولت کار ہے۔ سر کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ایکسپلوجر ہے بیکاز اس میں جو ڈاکٹر عثمان ہے انہوں نے بالکل اسٹیٹ کے خرچے بھی ساری تعلیم لی اینڈ وی آر بیسیکلی، ہمیں تو کوئی فرق نہیں ہے چاہے کوئی بلوچی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے یا سندھی ہے یا کشمیری ہے، کہ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ایکولی پرووائڈ کی جائیں۔ اور پھر ان کو ایک جاب بھی بڑی اچھی ملی، اس کے بعد وہ پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ لیکن اب جب پکڑے گئے ہیں بیکاز ہی واز انوالوڈ ان ٹیررزم، آئی وڈ سے کہ بیسیکلی تو یہ پھر ریسرچ نرسنگ کا آپ کام کر رہے تھے نا کہ دشمن کے ڈالرز پہ آپ جو ہے معصوم لوگوں کی جانیں لیں یا پلاننگ کریے، زیادہ آئی وڈ سے از مور ڈینجرس دین اے سوئسائڈ بامبر، بیکاز آپ پھر جب نیٹ ورک کو آپریٹ کرتے ہیں اور پھر چھپے ہوئے ہیں۔ شرم کی بات یہ ہے کہ منافقت دیکھیں کہ آپ جو ہے ایز اے ٹیچر یا پروفیسر جسٹ امیجن کریں گے ایک ٹیچر کا کیا رتبہ ہوتا ہے، اس کا کیا رول ہے نیشن بلڈنگ میں، کیا وہ خودکش بمبار تیار کرنے کے لیے پی ایچ ڈی کی تھی۔ تو ایک تو آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ۔ دوسرا ابھی جو پروپیگنڈا شروع ہوا ہے اور اس میں کچھ بھائی لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں ہمارے، اس میں آئی تھنک شرم آنی چاہیے کہ جب پروفس ہیں اور چیف منسٹر نے خود پریس کانفرنس کی ہے، اس نے ایکنالج کر لی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ ہوئی خودکش بمبارمنٹ، پھر دے ور ٹرائنگ ٹو ٹارگیٹ 14 اگست کی جو فنکشنز ہیں، تو اس میں اس کی طرفداری کرنا ہے جی کہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، فار گاڈ سیک۔ مطلب میرے خیال میں تو جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی آئی وڈ سے کہ دہشت گردی کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے ڈالر لے کے اور بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے کہنے پہ یہاں پہ خدا نخواستہ
پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے، پاکستانی عوام کو یا فورسز کو، تو پھر پاکستان سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ تو میرے خیال میں بڑا ضروری ہے اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں ہمارے جو بلوچ بردرز اینڈ سسٹرز ہیں، دے شوڈ آلسو ریئلائز کہ اپرچونیٹیز جو دیتی ہے اسٹیٹ، اور ڈیفینیٹلی پاکستان وڈ لائک کہ یوتھ جو ہے، لیکن اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کے سینئر ٹیچر جو ہیں یہ سورجن کر کے آئی وڈ سے کہ بچوں کو غلط راستے پہ لگاتا ہے. اس کا انجام کیا ہے؟ گلف میں دیکھ لیں، قومیں کدھر چلی گئی آگے. آپ جو ہے بلوچستان جو ہے ترقی میں تھوڑا پیچھے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ مینلی جو ہے لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی آگے آنا چاہیے، اور جو یوتھ ہے، جو ہمارا گولڈ ہے، اس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ چلیں، اور یہی انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی ترقی کا راز بھی ہے اور بلوچستان ڈیولپ بھی ہوگا. ٹھیک ہے وقار صاحب، ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ حارث نواز صاحب، آپ نے ایوان نیوز کے لیے وقت نکالا. حارث نواز صاحب، بلوچستان کو ایک دفعہ پھر سے بڑی دہشت گردی کی کارروائی کا نشانہ بننے سے بچا لیا گیا ہے. بڑی سرفراز بگٹی صاحب اب سے کچھ دیر پہلے بڑی اہم پریس کانفرنس کرتے وہ کہہ رہے تھے بڑی منظم طریقے سے ملک ریاست مخالف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ایک لیکچرر، ایک پروفیسر جو کہ مطالعہ پاکستان کا پروفیسر، اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، کس طریقے سے بچوں کی برین واشنگ کرتا ہوگا، کس طریقے سے ریاست مخالف پروپیگنڈے کو پروان چڑھاتا ہوگا. کتنی بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی فورسز کی. آئی تھنک دیکھیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ ایک بڑا خطرناک کھیل کھیلا ہے ڈاکٹر عثمان، جو کہ پی ایچ ڈی کرتا ہے پاکستان کے خرچ پہ، حکومت بلوچستان کے خرچ پہ، ریاستی خرچ کے اوپر یہ تعلیم حاصل کرتا ہے. اس کے بعد وہاں پر پی ایچ ڈی کرتا ہے، گریڈ 19 میں سرکاری ملازمت حاصل کرتا ہے، اپنی بیوی کو گریڈ 17 میں ملازمت دلا کر لیکچرر رکھواتا ہے، اور مل کے جس طریقے سے یہ وہاں کے بچوں کو برین واش کر رہے ہیں. یہ بی ایل اے کی مجید بریگیڈ کا کارندہ ہے، ہینڈلر ہے ان کا، اور ان کو ویپن ایمونیشن بھی دیتا ہے، عورتوں کو دیتا ہے، ان سے پھر جمع کرتا ہے، ان کو برین واش ملک کے خلاف، ہندوستان کے خلاف، حکومت کے خلاف کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا کوئٹہ میں دھماکے میں شامل 32 شہری شہید ہوئے، اتنے زخمی ہوئے. 14 اگست کا بڑا خطرناک علاقہ تھا. میرے خیال میں یہ ہم اپنی سیکورٹی فورسز کو بہت بڑا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ایسے شخص کو گرفتار کیا جو بچوں کو مائنڈ کو پلیوٹ کر رہا ہے. اور ایسے اب اس کا مطلب یہ کہ اب ہماری سیکورٹی ایجنسیز ان ایسے لوگوں کو پکڑ رہی ہیں، پن پوائنٹ کر رہی ہیں جو بچوں کو برین واش کر رہے ہیں، اور ان کو تعلیم کے بدلے ان کو ٹیررزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہاں پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے اسکول کے وائس چانسلر کی، پرنسپل کی. دیکھیں کہ ان کے اندر، بلکہ وہ جو وہاں لیکچرر ہیں ان کو بھی دیکھیں، پولیس میں دیکھیں کون ایسے لوگ ہیں جو بچوں کو ورگلا رہے ہیں اور ان کو غلط راستے میں ڈال رہے ہیں. کیونکہ یہی وہ بات تھی ہم سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم بڑے آسانی سے تو ہم ایک بڑا سخت آپریشن کر سکتے ہیں. ہم اب جہاں جب ایک موٹر فائر کریں 40 دہشت گرد مارے جائیں گے، لیکن بے گناہ 40 ہمارے بلوچی بچے بہن بھائی وہ بھی مارے جائیں گے. یہ ہم کلیکٹیو ڈیمیج چاہتے ہیں، اس لیے ہم ان کی ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر شیما صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ایک شخص اسٹیٹ کے خرچے پر تعلیم حاصل کرتا ہے، 19ویں گریڈ میں پھر اس کو نوکری مل جاتی ہے، پھر ایسا شخص بچوں کو پڑھاتا ہے. بچوں کو پڑھاتا کیا ہے بلکہ وہ ان کی برین واشنگ کرتا ہے. برین واشنگ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خواتین کو دہشت گردی کے لیے ہتھیار بھی فراہم کرتا ہے. سر ایسے شخص کو پکڑا گیا ہے، پھر یہ بات تو طے ہے نا کہ سازش کے تحت دہشت گردی کو پسماندگی سے یا محرومیت سے جوڑا جا رہا ہے. دیکھیے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر تو منرلز میں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. دنیا کے ممالک بلوچستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کچھ چند ایک سوڈو اسکالر اور پروفیسر اور یہ لوگ جو ہیں یہ بلوچستان کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم جا کے 14 اگست کو فلاں تقریب کے اوپر سوئسائڈ حملہ کر دو، جاؤ تم ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ اور وہاں پہ حملہ کر دو. یہ جو پروفیسر صاحب ہیں کیا ان کو پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کی سمجھ ہے؟ کیا ان کو سمجھ ہے کہ پاکستان اور بلوچستان جو ہے وہ کتنا بلوچستان کتنا منرلی رچ ایریا ہے، اور وہاں پہ دنیا کتنی انویسٹمنٹ
انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے. کیا آج آسٹریلینز اور کینیڈینز بلوچستان میں انویسٹمنٹ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا آج دنیا کے ویسٹرن ملک یہ جو منرل کانفرنس ابھی کچھ 2 ماہ 3 ماہ پہلے اسلام آباد میں ہوئی تھی، کیا دنیا اسلام آباد میں آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے؟ بلوچستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک طرف دنیا سے لوگ پیسہ لے کے آ رہے ہیں بلوچستان کی قسمت بدلنے کے لیے، اور دوسری طرف یہ چند ایک لوگ ہیں جو خود بے راہ روی کا شکار ہیں اور جو بلوچستان کے مستقبل ان معصوم بچوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم دہشت گرد بن جاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہول آف دا نیشن اپروچ آئیے. دیکھیں، فوج، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، حکومتیں اکیلے دہشت گردوں سے نہیں لڑتی. یہ جو پروفیسر تھے سو کالڈ نے جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، یہ دیکھیں یہ بہروپی ہیں، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو ٹیک کیئر کرنی چاہیے پاکستان کو ان کی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جس طرح یہ پروفیسر اگر پکڑا گیا تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. ڈاکٹر قمر شیما صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، آپ تینوں کے قیمتی وقت کا شکریہ.